وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ فرمایا کہ مفہوم قرآن ہے کہ اے میرے بندو، تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کر لو، غریبوں کی معاونت کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے اس سے من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے، مر جاؤ، تم دنیا سے چلے جاؤ، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، بس پھر تم مرنے کے بعد کہو کہ اے کاش، اے اللہ کاش تو ہمیں مہلت دیتا اور کچھ زندگی دیتا۔ مرنے کے بعد تم یہ کہو، التجا کرو، یہ آرزو کرو، یہ خواہش کرو کہ اے پروردگار کاش تو ہمیں مہلت دیتا، قریب تھا کہ ہم صدقہ کرتے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں مہلت دیتا اور زندگی دیتا، قریب تھا کہ ہم صدقہ کرتے، فاصدق واکم من الصالحین، صدقہ کر کے ہم نیک لوگوں میں سے ہو جاتے۔ یہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے۔ مرنے کے بعد افسوس کرنا، خواہشات کرنا اور پیچھے زندگی کی تمنا کرنا میں صرف محض یہ بات آئی ہے کہ وہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ اے اللہ کاش تو ہمیں وقت دیتا، ہم صدقہ و خیرات کرتے۔ یعنی مرنے کے بعد انسان کو جو بہترین صلہ دینے والا عمل جو بھی لے گا نا، وہ یہ ہوگا کہ صدقہ و خیرات۔ مرنے کے بعد انسان نماز کی تمنا بھی نہیں کر رہا، حج کی تمنا بھی نہیں کر رہا، روزے کی تمنا بھی نہیں کر رہا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ انسان مرنے کے بعد یہ خواہش کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے انسان آج تو زندہ ہے، تیرے پاس وقت ہے کہ تو صدقہ کر لے، پھر ایسا نہ ہو کہ ان قریب تم میں سے کسی ایک پر موت واقع ہو جائے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، تم میں سے کوئی ایک مر جائے، مرنے کے بعد فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر تم کہو کہ اے کاش، اے اللہ تو ہمیں مہلت دیتا، وقت دیتا، فاصدق واکم من الصالحین، ہم صدقہ کرتے، تیری راہ میں مال خرچ کرتے، غریبوں کا تعاون کرتے، بھوکوں پیاسوں کی بھوک پیاس کو دور کرتے، تو ہم آج نیک لوگوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو، ابھی تم زندہ ہو، تمہارے پاس وقت ہے، تم صدقہ و خیرات کر سکتے ہو، صاحب استطاعت لوگ، ابھی تم پر موت واقع نہیں ہوئی، آج کر لو تم نے جو کچھ کرنا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت جو ماحول چل رہا ہے نا کرونا وائرس کی وجہ سے، خدا کی قسم بہت زیادہ قوم غریب ہے۔ ذاتی طور پہ میں خود جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا، ویسے ہمارے علاقے تو ویسے ہی پسماندہ ہیں۔ یہ نہیں ضروری کہ آج کل یعنی مثال کے طور پہ پرائیویٹ کئی ایسے ادارے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، ان کا تعاون کرنے سے بہتر ہے آپ خود اپنے ارد گرد توجہ رکھیں۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں نا، وہ اپنے ارد گرد توجہ رکھیں کہ ایسا گھرانہ کہ جو مزدور تھا، چند ایک لوگ تھے وہ روزانہ جا کے کمادہ رکشی چلاتے تھے، کوئی سبزی بیچتا تھا روزانہ، عام سادہ سا ریڑھی چلاتا تھا، مزدوری کرتا تھا، سارے کام ٹھپ ہو گئے ہیں، ان کا گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ ہم میں سے کوئی آدمی جس کی مثال اپنا سرکاری نوکری ہے، اس کا سلسلہ تو چل رہا ہے نا۔ ہاں کسی گھر کے اندر ایک فرد بھی کرنے والا ہے جس کا سلسلہ چل رہا ہے، سرکاری نوکری میں ہے، تو ان کا تو ایک الگ نظام ہے، ان کا گھر کا نظام چل رہا ہے۔ جو محض مزدور تھے، غریب تھے ظاہراً، ان کی طرف توجہ رکھنا ہم پر اس وقت فرض عین ہے، یاد رکھیں۔ اور کئی لوگ ایسے غریب ہوتے ہیں جو آ کر اپنی غربت کا اظہار نہیں کرتے، چاہے جیسے بھی حالات چل رہے ہوں نا، وہ غربت کا اظہار نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کی طرف توجہ رکھنا ہم پر فرض عین ہے، اس وقت یاد رکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کئی طرق سے یہ روایت موجود ہے، بخاری و مسلم کے اندر بھی، قیامت کے دن پروردگار فرمائے گا اے میرے بندے،
میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تو نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا تھا؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ عرض کرے گا پروردگار تیری ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، تجھے نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ تو بیمار ہوتا ہے، اور تو اس طرح کہہ رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پروردگار فرمائے گا میرے بندے دراصل بات یہ ہے کہ تیرے قریب میرا ایک بندہ تھا، ایک گھرانہ تھا جو غریب تھا، جو بھوکا پیاسا تھا، یہ جو بیمار تھا، کاش کہ تو اس کے پاس جاتا، اس کی غربت کو دور کرتا، اسے کھانا دیتا، اسے راشن دیتا۔ حالات ایسے گزر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ بیمار تھا، اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو وہاں پر تو مجھ رب کو پا لیتا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ایک بہترین موقع ہے اللہ کی ذات کو پانے کا، رب کو راضی کرنے کا ایک بہترین موقع ہے صاحب استطاعت لوگوں پر، کہ ہم ارد گرد دیکھیں کہ کتنا غریب لوگ ہیں جن کا جو کہہ بھی نہیں سکتے، جن کا نظام زندگی بھی رک گیا ہے، وہ پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں، وہ کیسے پتہ نہیں ان کا وقت گزر رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس طرف ضرور بے ضرور توجہ کرنی ہے۔ اگر ہمارے پاس 15 دن کا راشن ہے نا، اسے سنبھال کے نہ رکھیں۔ کوئی ایسے گھرانے بھی ہیں جن کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس 15 دن کا ہے، ہم نے وہ سنبھال کے رکھا ہے۔ ممکن ہے کہ 15 دن سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، معاملات چالو ہو جائیں، ممکن ہے پھر وہ ہمارا 15 دن کا راشن جو ہم نے سنبھال کے رکھا تھا وہ کس کام کا؟ پھر اس سے بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں اگر ہمارے پاس اس قدر ہے تو ہم پوچھیں نہ، بلکہ جن کے متعلق یہ ہے کہ یقین کہ یہ مزدور تھے، ان کا کام ٹھپ ہے بالکل، اور روزانہ کی آمدن تھی ان کی جو سلسلہ چل رہا تھا، ان کو دیں جا کے، انتظار نہ کریں۔ اور لوگوں کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، بتاتے نہیں ہیں، ہر بندہ اس طرح کا نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو کہہ دے۔ تو لہٰذا آج وقت ہم احساس پیدا کریں، اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جتنا حد تک ہو سکے قریبی لوگوں کی طرف متوجہ ہوں۔ ہر بندہ پاکستان کے اندر اس قدر بھی اچھے خاصے لوگ ہیں کہ اگر ہم محض اپنے علاقے کو سنبھالنا شروع کر دیں نا، جو قریبی لوگ ہیں ارد گرد ان کو سنبھالنا شروع کر دیں، ان کو راشن دینا شروع کر دیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں نظام کئی عرصے تک چل سکتا ہے ہمارا۔ تو لہٰذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے اس لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں کا تعاون کر لے، صدقہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر موت آ جائے پھر تو مرنے کے بعد کہے کاش کہ اللہ تو ہمیں مہلت دیتا، ہم صدقہ و خیرات کرتے، ہم نیک لوگوں میں سے ہو جاتے۔ اگلی بات یہ احتیاطاً آن کیمرہ کل بھی سمجھایا تھا، کل شام کو بھی بات کر رہے تھے، احتیاطی تدابیر میں سے احتیاط کر رہے ہیں۔ مصافحہ کرنا بھی ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کوئی لازم و ضروری فرض نہیں ہے مصافحہ کرنا بھی، احتیاط کے طور پہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بنسبت کئی ایسے مسجد میں آنے میں کئی ایسے معاملات ہیں کہ جن میں ہم احتیاط نہیں کر رہے، نہ ہماری ان کی طرف توجہ ہے، اور وہ مصافحہ کی بنسبت زیادہ یعنی اثرات پھیلنے کا اس میں اسباب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے، ایک تو یہ ہم کہتے ہیں بار بار کہ فرض نماز ہی محض مسجد میں پڑھیں، بقیہ نماز گھر جا کے پڑھیں، پہلے والی سنتیں پڑھ کے ہیں، بقیہ نماز گھر جا کے پڑھیں، وضو گھر سے کر کے ہیں جی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وضو جب ہم کرتے ہیں تو ایک ٹوٹی پہ کئی لوگوں نے وضو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لہٰذا گھر سے کر کے ہیں وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اب دوسرا یہ کہ ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد جگہ تبدیل کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو جراثیم انسان کی سانس کے ذریعے زمین کی طرف جا رہے ہیں نا، وہ کم از کم 15 منٹ تک زندہ رہتے ہیں جراثیم، 15 منٹ کے بعد وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ تو فرض نماز کے بعد فوراً ہم جگہ تبدیل کر کے، اگرچہ یہ چٹائیاں اٹھا دی گئی ہیں، نیچے فرش ہے، اور حضرت ماشاءاللہ رات بھی تقریباً کوئی 12 کے قریب تک مسجد کو دھو رہے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک سعادت ہے کہ اس قدر محنتی ہے ماشاءاللہ۔ میں رات کافی لیٹ میں نے بعد میں دیکھا کہ لگے ہوئے ہیں محنت کے ساتھ مسجد کو دھو رہے ہیں، اور یہ ان کی شفقت ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ اس قدر نہ کریں کام، مثال کے طور پہ کہ یعنی وظیفہ نہیں ملے گا، یہ ہفتے میں 2 مرتبہ بھی دھو لیں مسجد کو مثال کے طور پہ، وظیفہ ان کو پھر بھی ملے گا، مسجد پھر بھی صاف نظر آئے گی۔ یہ ان کا ذاتی خلوص ہے، ان کی محبت ہے، ہر وقت لگے ہوتے ہیں مسجد کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اس کی بہت بڑی سعادت ہے، یاد رکھیں۔ تو
ہم جب آتے ہیں نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر فرض ہو کے فرضوں کے بعد پھر بکھر کر الگ الگ ہو کے پھر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اس میں اثرات ہیں. زیادہ بہتر ہے گھروں میں جا کے پڑھیں. اگر نہیں یہاں ہی پڑھنی ہے تو پھر جہاں فرض پڑھیں وہاں کھڑے ہو کے بقیہ نماز اپنی پڑھیں. الگ الگ کھڑے ہو کے پڑھنا یہ بھی ایک مستحب طریقہ تھا. اگر مسافہ ہم نے چھوڑ دیا مستحب تھا تو اس کو بھی چھوڑ دیں. الگ الگ جگہ تبدیل کرنا اسی اپنی احتیاط کے طور پہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھیں. بقیہ جو نماز پڑھنی ہے اس سے زیادہ بہتر ہے جو سنت طریقہ بھی ہے جو اسلام کہہ بھی رہا ہے. فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو. بقیہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقہ تھا. پہلے والی سنتیں اور بعد کی بقیہ نماز بھی جو ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کے ادا فرمایا کرتے تھے. تو لہٰذا ہم بھی کوشش کریں. احتیاط میں بھی اسی میں ہے اور بہترین طریقہ شریعت کا بھی یہی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں ہم زیادہ سے زیادہ احتیاطی معاملہ جتنا بھی ہیں. اچھا اپنی جو اچھی اچھی آراء ہیں نا, مثال کے طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور لوگ ہیں, ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, بھئی کیا کرنا ہے, عوام الناس تک کیا میسیج پہنچانا ہوتا ہے, آن کیمرہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں رائے دیں, بھئی یہ چیز عوام کو بتائیں. یہاں پہ بھی ہم بتائیں, آن کیمرہ آگے بھی لوگ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو روزانہ کا درس ہمارا باقاعدہ سنتے ہیں الحمدللہ. تو لہٰذا کوشش کریں بہتر سے بہتر تدابیر بھی دیں. اور جو مین چیز ہے وہ یہ صاحب استطاعت لوگ قریبی لوگوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. آج اگر ہم نے 10 15 20 دن کا راشن اپنے ہاتھ سنبھال کے رکھا نا اور ہم نے دیکھا کہ قریبی ہم سے غریب ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے نا, تو یاد رکھیں اس سے بڑی کائنات کے اندر بے حسی کوئی نہیں. وہ بے حس انسان ہے, اس کے اندر احساس کبھی ہوگا نہیں, اس کی حس کبھی زندہ نہیں ہوگی جو ان لمحات کے اندر بھی اپنا 10 15 20 دن کا راشن جمع کر کے قریبی ہمسایوں کی طرف توجہ نہیں کرانا. یاد رکھیں کہ وہ ان لمحات میں نماز پڑھتا رہے, وہ تہجد پڑھتا رہے, تسبیح و تحلیلات کرتا رہے. اس وقت جو بہترین عبادت ہے نا, ان لمحات میں جو بہترین عبادت ہے, رب کو راضی کرنے والا عمل ہے نا, وہ صدقہ و خیرات ہے. اس طرف متوجہ ہوں, خدا را اس طرف متوجہ ہوں. بہت غربت ہے, بہت غریب طبقہ ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اس طرف ہماری خاص توجہ ہی نہیں ہے. کسی خاص جماعتوں کی طرف متوجہ نہ ہو, خود اپنے ذاتی طور پہ خفیہ یہ تصویریں یہ بنانا بھی معاملات بالکل غلط ہے. کوئی 1000 روپے کسی کو دے رہا ہے نا, خدا تعالیٰ ہدایت دے, وہ تصویریں بنوا رہے ہیں ساتھ, غریبوں کے غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. خفیہ طور پہ ایک ہاتھ سے دیں, دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. میرے اس درس پر عمل یہ ہو کہ آج ہم جو صاحب استطاعت ہیں, آج ہم جا کے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. بمائے میرے جتنا حد تک ہو سکتی ہے نا, ہم قریبی ہمسایوں کی طرف متوجہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس موذی مرض سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.